اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ ایٹمز کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اور وہ کن بنیادی ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دراصل ایٹمز وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جن سے ہماری ارد گرد کی تمام دنیا کا مادہ یعنی میٹر بنا ہے، جس میں ہماری ہوا، ہماری خوراک، ہمارے مکانات اور آپ کے سامنے موجود یہ اسکرین بھی شامل ہے۔ اگرچہ ہمارے ارد گرد موجود اشیاء پگھل کر، جل کر، ٹوٹ کر اور مختلف طریقوں سے تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں موجود ایٹمز بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لیگو بلاکس کی طرح ہوتے ہیں۔ جب آپ ماڈل کو تبدیل کرتے ہیں تو ایک لیگو کا بنا گھر ایک گاڑی میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن بلاکس یا ایٹمز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور وہ پہلے جیسے ہی رہتے ہیں۔ ایٹمز کی تقریباً 100 مختلف اقسام ہیں، جس میں سب سے زیادہ ہلکی ہائیڈروجن اور اس سے کئی گنا بڑی قسم یورینیم کی ہے۔ وہ مادے اور اشیاء جو ایک ہی قسم کے ایٹم سے مل کر بنے ہوں ایلیمنٹس یعنی عناصر کہلاتے ہیں، اور وہ اشیاء جو مختلف طرح کے ایٹم سے مل کر بنی ہو مرکب یا کمپاؤنڈ کہلاتی ہے۔ ہر عنصر کی ایک مختلف علامت یا سمبل ہوتی ہے، جیسے Na، O اور Ar وغیرہ۔ چلیں اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا عنصر ہے جو H کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ H کی علامت ہائیڈروجن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ تر عناصر کی علامت ان کے نام سے شروع ہونے والا حرف ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو نام دوسری زبانوں سے آئے ہیں ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ جیسے سیسا یا لیڈ کے لیے Pb کی علامت استعمال ہوتی ہے، کیونکہ لاطینی زبان میں سیسے کو پلمبم کہتے ہیں۔ جب آپ دوری جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ علامات میں موجود دوسرا حرف ہمیشہ چھوٹا یا لوور کیس ہوگا۔ دوری جدول کو ایک روسی ماہر کیمیا ڈیمیٹری مینڈلیو نے ترتیب دیا تھا۔ 1869 میں اس نے تمام عناصر کو اٹامک میسز میں اضافے کے مطابق ترتیب دیا اور پھر انہیں روز اور کالمز میں ان کی خصوصیات کی مماثلت کے مطابق تقسیم کر دیا۔ اس کے ذریعے مینڈلیو ان عناصر کی خصوصیات کی شناخت کرنے اور خصوصیات بتانے کے قابل ہو گیا جو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے تھے۔ نظریاتی اعتبار سے یہ دوری جدول اسی طرح مزید بڑھتا رہے گا اور اس میں نئے نئے مزید بڑے ایٹمز کی جگہ بنتی رہے گی، لیکن بڑے ایٹمز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بسمت کو سب سے آخری سٹیبل ایٹم شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمز مزید چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اور ان چھوٹے ذرات کے نام کیا ہیں؟ ویڈیو کو پاز کریں اور اس بارے میں سوچیں۔ ایٹمز پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے مل کر بنتے ہیں۔ پروٹونز اور نیوٹرونز درمیان میں موجود چھوٹے سے مرکزے یعنی نیوکلس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ الیکٹرونز ان کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ الیکٹران کا میس نیوٹرون اور پروٹون کے میس کے 1000ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم کا میس اس کے درمیان یعنی مرکزے میں موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ پروٹون اور نیوٹرون کا میس الیکٹران کے میس سے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم الیکٹران کے میس کو تقریباً 0 ہی شمار کرتے ہیں۔ ہم عناصر کا تعین ان میں موجود پروٹونز کی تعداد کے ذریعے کرتے ہیں۔ پروٹونز کی تعداد تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹونز اور الیکٹرونز کی تعداد کا برابر ہونا ضروری ہے تاکہ عنصر کا ایٹم نیوٹرل ہو سکے۔ پروٹون پر مثبت 1 چارج موجود ہوتا ہے، جبکہ الیکٹرونز پر منفی 1 چارج پایا جاتا ہے۔ کیونکہ الیکٹرونز ایٹمز کے مرکزے کے گرد گردش کرتے ہیں، اس لیے انہیں حاصل، خارج اور دوسرے ایٹمز کے ساتھ بانٹا بھی جا سکتا ہے، اور یہ ایٹم کی کیمیائی خصوصیات بناتے ہیں۔ چارج زدہ ایٹمز کو آئنز کہا جاتا ہے۔ نیوٹرونز بالکل بھی چارج نہیں ہوتے، اس لیے اس سے ایٹم پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں موجود نیوٹرونز کی تعداد کتنی ہے۔ یہ ایٹم کی کیمیائی حالت پر کوئی فرق نہیں ڈالتے، لیکن یہ مرکزے کو یکجا رکھنے میں مدد ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اگر صرف مثبت چارج والے پروٹونز ہی موجود ہوں تو وہ سب ایک دوسرے کو دور دھکیلیں گے۔ ایک ہی عنصر کے کچھ ایٹمز میں نیوٹرون کی تعداد کم اور کچھ میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں آئسوٹوپس یا ہمجا کہا جاتا ہے۔ ان کے میسز میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایک جیسے کیمیائی تعاملات سر انجام دیتے اور ایک جیسی طبعی یعنی فزیکل خصوصیات رکھتے ہیں۔ دراصل ان میں صرف میس ہی کا فرق موجود ہوتا ہے۔
اگر ایٹم کے مرکزے میں نیوٹرونز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ایٹم غیر مستحکم یعنی انسٹیبل ہو جائے گا اور وہ مختلف ایٹمز میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس عمل کو تابکاری یا ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ تو ایٹمز پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے مل کر بنتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکٹرونز بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ کہ پروٹونز اور الیکٹرونز پر چارج موجود ہوتا ہے جبکہ نیوٹرونز پر نہیں ہوتا۔